بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سے کتاب البیع سبق نمبر 160 شرط الوزین میں سے چھٹی شرط میں گفتگو تھی العلم بقدر المسمن مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے. مسئلہ چل رہا تھا جواز اندار کے حوالے سے جائز ہے ناجائز ہے. تو جناب مصنف کا نظریہ یہ تھا کہ جائز ہے, مشہور اس کے قول اجماع بھی موجود ہے. گفتگو اس میں تھی کہ بالآخر اندار دو وجہ پہ ہوتا ہے, لأجل تعیین الثمن و لأجل صحت بیع المظروف. تو ان میں سے کون سی مراد ہے؟ آیا اندار اور اسقاط تعیین ثمن کے لیے ہے, اس کے بعد کہ بیع صحیح ہے یا نہ اصل بیع آیا صحیح ہے یہ صحیح نہیں, اس میں کیا ہے اندار کیا جاتا ہے تاکہ بیع صحیح ہو جائے. اس میں گفتگو چل رہی تھی. تو یہاں پہ ایک پہلے فقہا کا نظریہ, فقہا کے کلمات جناب نے ذکر کیے تھے اور نتیجہ نکالا تھا کہ یہ تعیین ثمن کے لیے ہے. اس کے بعد عبارات میں گفتگو تھی, اخبارات میں. تو جو سابقہ خبر بیان ہوئی تھی کہ جس خبر میں فرماتے ہیں کہ اگر طرفین راضی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر طرفین راضی نہ ہوں تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو گفتگو یہ تھی کہ بعض فقہا نے فرمایا تھا کہ اس روایت کے اندر اطلاق موجود ہے, بنابراین عدم تراضی کی صورت میں فرماتے یہ روایت اس پہ دال ہے, جیسا کہ آگے گفتگو آ رہی ہے کہ ان کان یزید ولا ینقص فلا تقربہ. تو اسی میں گفتگو تھی وَيُؤَيِّدُهُ یعنی کون الکلام فی صورت رضایت الطرفین, کہ پچھلی جو خبر بیان ہوئی کہ جس میں بعض نے یہ کہا تھا کہ اس میں اطلاق موجود ہے, اور جناب مصنف نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر اطلاق موجود نہیں تھا کہ آپ کے عدم تراضی کی صورت میں ہے, لذا فرماتے ہیں بعض محشرین نے اس نے ذکر کیا وَيُؤَيِّدُهُ یعنی وَيُؤَيِّد کون الکلام فی صورت رضایت الطرفین میں گفتگو ہے. کیا یؤید النہی عن ارتکابہ, کیونکہ اسی حدیث شریف کے اندر ایک نہیں موجود ہے. کس طرح بقولہ ان کان جدید ولا ینقص فلا تقربہ, اگر کمی اور زیادتی ہو رہی ہے تو فلا تقربہ یعنی پھر آپ اس کی بیع شرع نہ کریں. تو پس یہ نہیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگرچہ دونوں راضی بھی ہوں پھر بھی فرماتے ہیں نہیں موجود ہے, تو یہ نہیں بتا رہی کہ رضایت طرفین ہے. مال علم بالزیادہ کس صورت میں؟ اس صورت میں جب علم بزیادہ ہو, علم بزیادہ کی صورت میں انہوں نے فرمایا کہ فلا تقرب ہو. تو فإن النہی عنہ لیس عن ارتکاب بغیر تراض, بس یہاں پہ جو نہیں ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ راضی نہیں ہے. ففہم, تو جب اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اس سے مراد رضایت الطرفین ہے اور یہ جو نہیں بعد میں موجود ہے یہ اس پہ دلیل بن رہی ہے, تو حینئذ لا یعارضھا اس روایت کے ساتھ معارضہ نہیں رکھتی ما دل علی صحت ذلک التراضی, وہ روایت کہ جو کہتی ہے کہ معاملہ صحیح ہے ترازی کی صورت میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ یہاں پر اطلاق موجود نہیں, تو جب اس میں اطلاق موجود نہیں لذا رضایت کو شامل ہے, اور بعد والی روایت کی جو کہتے ترازی کی صورت میں معاملہ صحیح ہے, تو ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے. وہ روایت یہ ہے روایت علی بن حمزہ ابی حمزہ قال سمعت معمر الزیات, میں نے جناب معمر زیات یعنی گھی بیچنے والے سے سنا, یسأل کہ وہ سوال کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے, قال جعلت فداک پوچھتے ہیں ہم آپ کی قربان جائیں, نطرح ظروف الثمن والزید کل ظرف قضا و قضا رتلن, ہم کم کرتے ہیں ثمن اور زید کے ظروف میں سے اس طرح کہ ہر ظرف اتنا اتنا رتل ہے. تو فربما زاد و ربما نقص, تو کبھی تو شے واقع اور
جو ہم نے کمی کی ہے اسے بڑھ جاتی ہے، ربما ناقص کبھی کم پڑ جاتی ہے، تو اس قسم کا معاملہ جائز ہے۔ قال اذا كان ذلك عن طراز منكم فلا باس، فرماتے اگرچہ کمی اور زیادتی ہو رہی ہے لیکن آپ دونوں راضی ہیں، بائع اور مشتری، تو فلا باس، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فإن الشرط فيه، یہاں پہ شرط یعنی اذا كان ذلك عن طراز یعنی شرط التراضی، فإن الشرط فيه مسوق، یہ ذکر کی گئی لبیان کفایت التراضی فی ذلک وعدم المانع منه شرعا، کہ تراضی کافی ہے اس میں اور شرعی لحاظ سے اس میں معنی موجود نہیں کیونکہ تراضی ہے۔ فیشبہ التراضی العلۃ التامہ، بس یہاں پہ جو تراضی ہے یہ مثل علت تامہ کا ہے کہ الغیر المتوقف علی شیء، کہ جو کسی چیز پہ موقوف نہیں، اندار ہو نہ ہو، کمی ہو زیادتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ جو باقاعدہ شرط قرار دیتی ہے تراضی کو، اس کے ساتھ بھی یہ معارض نہیں ہے، وہ کیا؟ وَنَحْوُهُ، اور اسی طرح اشتراط التراضی فی خبر علی بن جعفر، روایت کے جناب علی بن جعفر صادق علیہ السلام سے، المحکی ان قرب الاسناد، کہ جو قرب الاسناد میں ذکر کی گئی ہے، ان اخیہ موسیٰ علیہ السلام، کہ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ان کے بھائی ہیں ان سے روایت ہے، قال ان الرجل یشترى المطاع وزنا فی الناسیہ والجوالد، ایک ایسی شخص کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جو متاع خریدتا ہے لیکن اس کا وزن ناسیہ اور جوالد میں، ناسیہ پرانے زمانے میں مخصوص برتن کہیں وہ استعمال ہوتے تھے کہ جس میں گندم کو مثلا حبہ کے لیے گندم کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا وہ چیزیں کہ جو حب ہے ان کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ اس میں جب ڈال دیتے تو پھر بھول جاتے، ایک لمبے عرصے کے بعد پھر ان کو اٹھاتے تھے، تو اس وجہ اس کا نام ناسیہ پڑ گیا۔ تو خلاصہ ناسیہ سمیت اور اس طرح جوالق، یہ بھی مخصوص برتن ہے، ناسیہ اور جوالق مشق سمیت یہ مخصوص برتن ہیں، ان کے ہمراہ وزن کیا جاتا ہے متاع کو اور بیچا جاتا ہے۔ فیقول، اور اس طرح کہتے ہیں ادفع للناسیہ رطلا او اکثر من ذلك، پھر کہتے ہیں کہ ان میں سے جو ناسیہ وہ جو ظرف ہے اس کے لیے آپ اتنے دیں، اتنے رطل، او اکثر یا اس سے زیادہ دیں، خلاصہ کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ تو یحل ذلك البیع، تو اس قسم کا معاملہ اور بحث صحیح ہے۔ قال، تو امام نے فرمایا اذا لم يعلم وزن الناسیہ والجوالق، اگر وزن ناسیہ اور وزن جوالق معلوم نہیں، فلا باسا، تو کوئی حرج نہیں، اذا تراضیا، جب مشتری اور بائع دونوں راضی ہوں۔ پس تراضی کی صورت میں اگرچہ وزن ناسیہ اور جوالق معلوم نہیں تو اس میں اندار کرتے ہوئے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پس تراضی مہم ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی روایت ہم نے بیان کی جناب موثق حنان، جب بعض نے موثق حسان ذکر کی ہے، اس میں 3 احتمال ہیں۔ ثم ان قولہ، وہ قول کی جو بھی ہم پیچھے ذکر کیا کہ ان کان یزید و ینقص فلا باس بہ، تو یزید و ینقص، پھر روایت الاولی روایت حسان موثق حنان کہیں یا موثق حسان، کیونکہ عرض کی کہ بعض نے حسان ذکر کیا بعض نے حنان، یحتمل، اس میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1، یحتمل ان یراد بالزیادہ والنقصان فی ھذا المقدار المنظر فی شخص المعاملہ، اس معاملہ شخصی میں کمی اور زیادتی ہو رہی ہے اس مقدار منظر میں، یعنی بمعنی زیادت مجموع ما اندرا لمجموع الدقاق اور نقصان ہو، کہ وہ جو مجموعہ ہے، مجموعہ یعنی ظرف اور مظروف دونوں کو ملا کے فرماتے وہ مجموعہ وہ زیادہ ہو رہا ہے زقاق سے، مشق سے، زقاق مشق جس کے اندر وہ زیت سمن وغیرہ بیچا جاتا ہے، اور نقصان ہی انہو یا اس سے کم۔ خلاصہ یعنی جناب نے فرمایا معاملہ شخصی ہے نہ بصورت نوعی، یہ ایک احتمال ہے۔ او نمبر 2، دوسرا احتمال یہ کہ انه یزید فی بعض الدقاق وینقص فی بعض آخر، یا نہ مراد یہ ہے کہ ٹوٹلی طور پہ ایک چیز بیچی گئی ہے مثلا 10 زقاق میں، اور پھر ٹوٹلی طور پہ کہا گیا کہ ان میں سے آپ اشرا ارتال کا حساب کر لیں 10 زقاق کا،
اور پتہ ہے کہ کچھ زکاک میں کمی ہے، کچھ زکاک میں زیادتی ہے، تو یہ مراد ہے دوسرے احتمال. او بمعنی انه یزید فی بعض زقاق وینقص فی بعض آخر. تیسرے احتمال یہ کہ وَإِن يُرَادْ بِهِ الزِّيَادَةَ وَالنَّقِيصَ فِي نَوْعِ الْمُقْدَارِ الْمُنْدَرِ فِي نَوْعِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ، کہ یہ زیادتی اور نقص اور کمی یہ مقدار مندر بصورت نوعی میں ہے، اور معاملہ نوعی ہے، نہ معاملہ شخصی ہے. بحیث قد يتفق فی بعض المعاملات الزیادہ وفی بعض الاخرى النقیصہ، کلی طور پہ بعض معاملات میں زیادتی پیش آ جاتی ہے زکات میں، اور بعض میں کمی واقع ہو جاتی ہے. وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهَمَهُ فِي النِّهَايَةِ، فرماتے یہ احتمال جو آخر میں انہوں نے بیان کیا ہے، وَهَذَا هُوَ الَّذِي فَهَمَهُ فِي النِّهَايَةِ، فرماتے یہ وہ ہے کہ جو جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے نہایہ میں فتویٰ ذکر کرتے ہوئے سمجھا ہے. کس طرح؟ حیث اعتبر ان یکون ما ينظر للظروف مما یزید طارة و ینقص اخرى، کہ وہاں پہ انہوں نے اس طرح فتویٰ دیا تھا کہ وہ جو ظروف کے لیے منظر ہے اور جو کمی کی جاتی ہے وہ کبھی تو مقدار واقعی سے بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم پڑ جاتی ہے. بناؤ فی الوسیلہ، اسی طرح جناب ابن حمزہ نے وسیلہ میں بھی اسی کو سمجھا ہے کہ مراد کیا ہے بصورت نوعی ہے. یہ تیسرے احتمال کے بارے میں نے بتایا. وَيَشْهَدْ لِلْاحتمال الاول، وہ جو پہلا احتمال ہے اس کے لیے شہادت دیتی ہے کیا؟ یہ کہ رجوع ضمیر یزید و ینقص، یزید اور ینقص میں جو ضمیر ہے یہ جا رہی ہے الی مجموع النقصان، مجموع نقصان کی طرف، کہ المحسوب لمقام زقاق، وہ نقصان کے جو زقاق کے مقام پہ حساب ہو رہا ہے. کیوں؟ کس طرح؟ کہ فإن السائل قال، کہ سائل نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ ہم اس طرح بیچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فیحسب لنا النقصان، تو لمکان زقاق، تو ہمارے لیے وہ قیمت کو کم کر دیتا ہے، ہمیں کم قیمت دیتا ہے. کیوں؟ لمکان اس مشق کی عوض میں. تو فقال الامام علیہ السلام ان کان یزید و ینقص فلا باس، تو امام نے فرمایا اگر ایسا ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے شخصی اعتبار سے تو فلا باس، تو آپ کے اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پہ یزید و ینقص ضمیر کے مرجع کیا ہے؟ نقصان ہے، یعنی ان کان النقصان یزید، یعنی اس مقدار واقعی سے، یا ینقص النقصان ان مقدار الواقعی فلا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.